جذبہ بھی ہے، امنگ بھی ہے، امید بھی ہے، روشن پہلو نظر آ رہے ہیں۔ قبض کی کیفیت میں تاریک پہلو نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسیمزم کی کیفیت، اور یہ جو بسط کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو۔ دیکھو یہ بھی تو ہے نا، آخر یہ بھی تو ہوا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے، آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا، آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بسط کی، جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات، یہ عنوان دیے، قبض اور بسط۔ جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی، ذہانت زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے۔ کم ذہین انسان ہے، کم حساس ہے، آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے، اسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے، یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی، اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں، خودکشی کر جاتا ہے ڈپریشن۔ کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے۔ اور جب آدمی محسوس کرتا I can't face these realities، یہ کمٹ سوسائڈ۔ یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، امنگ ہے، محنت ہے، دوڑ رہا ہے، امیدیں ہیں، اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے۔ عجیب ہے یہ۔ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے، ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا۔ میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس مینیک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے۔ کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ، ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں۔ انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسو سائیکوسس۔ اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، ہنس بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر، اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی، دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے۔ جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فطور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت، اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے۔ ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ۔ ہر قبض کے بعد جب بسط آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلندتر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے۔ ہر قبض کے بعد جو نیا بسط آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر آتا ہے۔ اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بسط کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری طبع
تو ہوتی ہے رواں، اور پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت نئی شان کے ساتھ. یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے. اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے. ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے. وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا، اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی ہیں. جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں. صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے، جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً اس سے یضیق صدرک بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی. اس قبضی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے چونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا. یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے. یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے. اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے. نہ بھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی. یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا. وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے. وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے. یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد، یہ صدا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروغہ جنت ہے. اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی ہیں. اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت. یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی، اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں. لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے. اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے باطنی کیفیات و احساسات، جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے. اور اسی کے حوالے سے آج جو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا شروع میں معمول کے خلاف ایک اضافی دعا بھی مانگی تھی. واقعہ یہ ہے کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا. یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت، اتنی ہیوملٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کے سوال نہیں ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام، میری ماں تیری ادنا کنیز. فی قبضتک، میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے،
تیرے ہی اختیار میں ہے، فی قبضت کا ماضٍ فی حکموں کا، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے، جو بھی کرے وہ عدل ہے، انصاف ہے، کہ ہر چے ساقی ما ریخت عین الطاف، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے۔ یہ جو اپنی نفی ہے، نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی، انی عبدوں کا وابن عبد کا وابن امت کا، پھر اپنے وجود کی نفی، اپنی مرضی کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، فی قبضت کا ماضٍ فی حکموں کا، ناصیتی بید کا، عدل فی قضاؤ کا۔ پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن نہیں، اسألوں کا بکل اسم ہو لک، قرآن مجید میں آیا نا، فدوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فدوہ بہا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے۔ اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں، اسألوں کا بکل اسم ہو لک، جو بھی تیرے نام ہیں، سمیت بہ نفسک، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں، تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل ہی نہیں کیے، وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے، وہ ابھی تیرے پاس موجود ہے۔ یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے، ذرا غور کیجئے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ استدعا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، نور صدری، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو، جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم، میرے تفکرات، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ عظیم دعا آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے، ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں، جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں، اس پمفلٹ کے آخر میں نے یہ دعا درج کی ہے۔ یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں، کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے، کہیں دوسرا کم ہے، میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کتابچے کے آخر میں ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ وہ کیفیت ہے، اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے، وہ یہ قرآن ہے، ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اب آخری حصہ رہ گیا، اس میں کوئی خاص وضاحت کی ضرورت نہیں۔ 3 آیت آخری جو ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ان میں سے جہاں تک تو پہلی 2 آیتیں ہیں، ان میں تو یوں سمجھیے کہ عام فطرت انسانی کے نزدیک جو چیزیں خیر ہیں، یہاں پر حضور کو بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے یا تاکید کی جا رہی ہے، بلکہ ایک اعتبار سے یہ عدم مناسبت رکھتے ہوا نظر آتا ہے بظاہر۔ حضور خلق عظیم پر تو پہلے سے فائق تھے، قرآن مجید کی گواہی ہے، دوسری وحی نازل ہوئی ہے، انک لعلی خلق عظیم،
آپ کی طبیعت میں وہ رحمت، شفقت، مودت، لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا، یہ تو پہلے سے موجود تھا، تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اس کی ایک مثال میرے سامنے ہے سورہ مدثر کی آیات 4، 5 اور 6۔ پہلے 3 آیات کا حوالہ تو میں دے چکا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ بڑی وہاں محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ جس بلندی پر بات ہو رہی تھی یہ باتیں کچھ اس کے ساتھ کچھ اس متناسب نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حضور کے طہارت ذاتی، کپڑوں کا پاک رکھنا، جسم کا پاک رکھنا، احسان کرنا تو یہ نہ چاہنا کہ کوئی اس کا بدلہ ملے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو یوں سمجھیے کہ وہ بنیادی اخلاقیات ہیں جن کو حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں جس مقام پر کہ محمد رسول اللہ فائز تھے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں اس لیے لایا گیا کہ حضور سے خطاب کرتے ہوئے امت کے لیے یہاں رہنمائی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے اس کی، جو بھی آپ کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کرنا چاہے، دعوت الی الخیر اور انذار اور تکبیر رب کی جد و جہد میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہیں، وہ پہلے یہ کام کر لیں، اپنے جسم کو بھی پاک کریں، اپنے کپڑوں کو بھی پاک کریں، ہر طرح کی گندگی علائش سے اپنے آپ کو آزاد کریں، اور یہ کہ احسان دھرنا اور کوئی کام کسی کے لیے خیر کا کرنا، کوئی اور اس کا کوئی بدلہ لینے کے لیے ان تمام پستیوں سے اپنے آپ کو بلند کریں گے تو وہ کام کر سکیں۔ وہی معاملہ میں یہاں سمجھتا ہوں، اما الیتیم فلا تقہر، یتیم پر قہر کہتے ہیں غالب آ جانا، چھا جانا، ڈومینیٹ کر جانا، قہار کہتے ہیں اس کو جو چھایا ہوا ہو، غالب۔ یتیم کے اوپر اس طرح کا تعلق اس کے ساتھ یا ایسا سلوک کہ وہ اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کرے، یہ ہے در حقیقت جس سے روکا جا رہا ہے۔ اب اس میں وہ احادیث اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب، اور حضور نے جو فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، یہ آپ کو مختلف تفاسیر کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی، اس وقت تو ہمیں صرف رب کو سمجھنا ہے۔ اما الیتیم فلا تقہر نسبت کس سے ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو ہم نے پایا، دیکھا یتیم، پیدا ہوئے دنیا میں یتیم، در یتیم، ہم نے ٹھکانہ دیا کہ نہیں؟ اب اس کا حق ادا ہوگا اسی طریقے سے کہ ہر یتیم کے سر پر آپ کا اسی طرح شفقت کا ہاتھ رکھا رہے، اس کے لیے اس خیر ہو، بھلائی ہو، اس پر قہر نہ ہو، جبر نہ ہو، معاذ اللہ اس کا کوئی امکان حضور سے نہیں تھا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کو پایا تنگ دست ہم نے غنی کیا۔ تو یہاں پہ اگرچہ سائل کے مفہوم کو لوگوں نے بیان کیا ہے، زیادہ واضح کیا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے۔ ایک سائل ہے مانگنے والا، روٹی مانگنے والا، پیسہ مانگنے والا، مدد چاہنے والا، یقیناً وہ بھی سائل ہے اور اسے بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، معذرت کرنی ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کر لو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہو اور معاف کر دو یا خود اس سے معذرت کر لو، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ کسی کو کوئی خیرات بھی دو اور پھر کوئی جملہ بھی ایسا کہہ دو جس سے اس کی عزت نفس جو ہے وہ کچھ دی جائے اور اس کو تکلیف پہنچے، اذیت ہو۔ تو یہ سیرت یہ ہے کہ سائل کو جھڑکو نہیں، اما السائل فلا تنہر۔ البتہ اس میں علماء نے اور مفسرین نے مزید جو شامل کیا ہے، سوال علمی بھی ہوتا ہے، ہدایت کا طالب بن کر بھی کوئی آتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اس سے بھی روک دیا گیا۔ کوئی بھی طالب خیر بن کر آیا ہے، کوئی بھی اگر مرشد ہے اس کے پاس کوئی رشد و ہدایت کی نیت سے آیا ہے، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے، کوئی متعلم ہے جو کسی معلم اور استاد اور عالم کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے زانو تلمس طے کر رہا ہے، کوئی مستفتی ہے کسی عالم سے یا مفتی سے فتویٰ طلب کر رہا ہے، کوئی الجھن ہے کسی کی علمی اور وہ اس کا حل چاہتا ہے، مسائل فلا تنہر۔ البتہ آخری آیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے اعتبار سے بالکل ہم وزن اور بالکل متوازن ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت ہے آپ پر ہوئی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے، اس کا خوب چرچا کرو، اسے خوب بیان کرو، حدث، بیان کرو، عام کرو، پھیلاؤ، چرچا کرو۔ اب اس کے جو معنی لیے گئے ہیں، سب سے پہلا اس کا مفہوم ہے نعمت کا اعتراف اور اظہار۔ اللہ کی کوئی نعمت آپ پر ہوئی ہے، آپ اس کا اعتراف بھی کیجئے،
اور اظہار و اعلان بھی کیجئے، لوگوں کے سامنے بھی بیان کیجئے۔ یہ بھی شکر کی سب سے پہلی منزل ہے، بہت بنیادی منزل ہے۔ اس کی بالکل برعکس کیفیت یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے آسودگی دی ہے لیکن پھٹے کپڑے پہنے پھر رہا ہے، نعمت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اگر کسی کی تنگی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یا اس کے اوپر اگر لگے ہوئے ہوں پیبند، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ ہو کشادگی اور آسودگی اور پھر انسان یہ حلیہ بنائے، یہ گویا کہ یہ اس نعمت کا انکار ہے، اس کو چھپا رہے ہیں آپ۔ تو اعتراف و اظہار نعمت اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دوسرا مرحلہ ہے نعمت کی حق کی ادائیگی، جس کام کے لیے وہ دی گئی ہے نعمت اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے، جس کو کہ امام راغب اصفہانی نے یہ شکر بالجوارح سے تعبیر کیا ہے، اس کا حق ادا کرو اس نعمت کا۔ لیکن سب سے اہم حصہ جو ہے جو حضور پر نعمت خصوصی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعمت ہدایت۔ سب سے بڑی نعمت ہے ہی نعمت ہدایت، بلکہ میں آگے بڑھ کر جملہ کہہ رہا ہوں، نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے، اور کوئی نعمت نہیں دنیا میں۔ ہر نعمت دوسری جو ہے وہ تابع ہے۔ اگر نعمت ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، مال بھی نعمت، فرصت بھی نعمت۔ اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یہ بھی نعمت ہے۔ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، فراغت فرصت۔ اسی طریقے سے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، تنگ دستی سے پہلے اگر اللہ نے فراخی دی ہے غنیمت سمجھو۔ 5 ہی نعمتیں ہوئی، عمر ہے، صحت ہے اور دولت ہے، فرصت ہے، یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں۔ لیکن نعمت ہونا ان کا منحصر ہے اگر نعمت ہدایت بھی موجود ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ چیز کہ جو جس سے مس کر جائے گی وہ سونا بن جائے گا، اور اگر وہ شے جو ہے وہ مس نہیں کر رہی تو لوہے کا لوہا ہے۔ ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو۔ اگر آپ کو صحت ہے اور ہدایت بھی ہے، آپ اس صحت کو خیر کے لیے استعمال کریں گے، دولت ہے، ہدایت ہے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں گے۔ اور اگر صحت ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیوں میں جا کر اپنی جو ہے قوت جو ہے صرف کریں گے، وہ فرصت جو ہے کسی اور برے کام میں لگائیں گے اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ تو زحمت ہو گئی، وہ رحمت نہیں زحمت ہے، نعمت نہیں بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بن گیا۔ تو ہدایت ہی در حقیقت واحد نعمت ہے جو فی نفس ہی نعمت ہے، باقی ساری نعمتیں اس کے ساتھ مشروط ہو کر نعمت بنتی ہیں۔ اللہ نے ہدایت دی ہے، اے نبی اب عام کرو، چرچا کرو، پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو، حکمت بانٹو۔ الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، عام کرو اس علم کو، پھیلاؤ۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی اس دعوت کو عام کرو، یہی آپ کا جو ہے سب سے بڑا اللہ کا احسان جو آپ پر ہوا سب سے بڑھ کر یہ، اور یہی ہے در حقیقت اس کا حق کہ آپ اسے عام کریں اور بیان کریں۔ اس میں بعض صوفیاء نے ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے اکابر جو ہیں خاص طور پر تصوف کے میدان کے، ان سے کچھ منقول ہیں ایسی باتیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بڑا تکبر اور عجب کا اظہار انہوں نے کیا۔ مثلاً یہ کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض ایسے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے اگر یہ رتبہ دیا بھی تھا تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ کرتے تو اچھا تھا۔ اس میں تعلی اور تکبر اور کچھ عجب کی بو آتی ہے کچھ لوگوں کو۔ اسی طرح سے کچھ اسی قسم کے دعوے جو ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بعض حضرات کو ان سے بھی انقباض ہوتا ہے، لیکن یہ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے، اور وہ دفاع یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت اس حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے اگر وہ مقام دیا تھا اس کا اظہار و اعتراف ان کے ذمے تھا، اگر وہ اسے بیان نہ کرتے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے تزکیہ نفس کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ حضرات کہ اب ان کے لیے عجب اور تعلی والی بات نہیں ہوتی، ان تمام رذائل نفس سے تو وہ اپنے نفس کو پاک کر چکے ہوتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، اب ظاہر بات ہے کہ اگر احمد سرہندی اس مقام پر نہیں ہے تو اور کون ہوگا، اور شاہ ولی اللہ اس مقام پر اگر نہیں ہے تو اور کون ہوگا۔ اسی اعتبار سے حضور کہتا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام
آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ بہت سی باتیں آپ نے بیان کی ہیں، مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا بلا فخر، مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا بلا فخر۔ میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اظہار نعمت کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے تو اسے بیان کر رہا ہوں۔ تو جس طرح حضور نے اپنی وہ کیفیات یا اپنے ان مقامات بلند کو ظاہر فرمایا ہے، تو گویا کہ اسی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تعمیل میں ہمارے ان بزرگوں نے بھی اپنے کچھ مقامات جو ان کا تذکرہ کر دیا ہے، اس پر کوئی انقباض محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔